ایمبیسڈر صاحب یہ فرمائیے کہ ایس سی او وکٹری پیریڈ ہوئی، امریکہ کی طرف سے آ گیا، صدر ٹرمپ نے کہا کہ جی یہ تو سازش کر دی ہے چین نے. کیا واقعی روس، شمالی کوریا، چین کا اتحاد ہو گیا جو صدر ٹرمپ سازش کا لفظ استعمال کر رہے ہیں اور شکایت بھی کر رہے ہیں کہ چینی صدر کو امریکہ کا نام لینا چاہیے تھا اس وکٹری ڈے پہ؟ نہیں، میرے خیال میں وہ وکٹری ڈے پریڈ وہ چائنا کا ایکسکلوسیو افیئر تھا. اس میں ان کا یہ ساورن رائٹ ہے وہ کس کو انوائٹ کرتے ہیں، تو انہوں نے یقیناً اپنے دوستوں کو انوائٹ کیا، پاکستان اس میں شامل تھا. تو یہ ایک طرح کا سگنل تھا کہ اس وقت جو چائنا جو ہے وہ کس نہج پہ جا رہا ہے. اور ہمارے لیے جو اطمینان کا باعث بنتا ہے وہ یہ کہ خطے میں پاکستان کی جو اہمیت ہے وہ بھی اجاگر ہوئی ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارے تعلقات جو امریکہ کے ساتھ امپروو ہوئے ہیں وہ بھی ایک پازیٹیو آپ سمجھ سکتے ہیں ایلیمنٹ ہے ان تعلقات کو. تو ایک طرح سے پاکستان جو ہے وہ ایمرج ہوا ہے. ہم اکنامک طور پہ جو ہے وہ ذرا ڈاؤن ہیں، لیکن ہم نے ملیٹریلی یہ اسٹیبلش کر لیا ہے نہ صرف خطے میں بلکہ انٹرنیشنلی آلسو. جیسے ابھی جنرل صاحب نے فرمایا جو 4 دن کا انڈیا کے ساتھ جو ہے 6 مئی سے 10 مئی جنگ ہوئی، اس میں یہ بات ثابت کر دی کہ پاکستان ایک ملٹری پاور ہے. اس نے یہ علیحدہ بات ہے کہ ہم نے اس طرح سے بوسٹ نہیں کیا، ہم نے جو ہے وہ کوئی زیادہ بڑھ کے نہیں ماری اور مارنی بھی نہیں چاہیے. اب چین جو ہے صحیح بات ہے، چین جو ہے آج بھی آپ ان سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں ہم ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے. یہ ان کی بڑائی ہے، ہیوملٹی ہے. تو میرے خیال میں ہمیں ہیوملٹی کے ساتھ جو ہے اپنے جو انٹرلوکیٹرز ہیں ان کے ساتھ پیش آنا چاہیے. لیکن جہاں ہماری ساورنٹی کا سوال آتا ہے، ہماری انٹیگریٹی کا سوال ہوتا ہے، انڈیپینڈنس کا، تو ظاہر ہے اس میں پھر آپ نے دیکھ لیا کہ اس کا مظاہرہ ہوا. اور یہ مظاہرہ جو ہے میرے خیال میں اب ایک ٹیکسٹ بک وہ کیس ہوگا جو آئندہ ملٹری اکیڈمیز میں بھی پڑھایا جائے گا اور ڈپلومیسی کے لحاظ سے بھی جو ہے فارن سروس اکیڈمی ہے اس میں بھی پڑھایا جائے گا. یقیناً بڑی کامیابی تھی. ایمبیسڈر ظہیر اسلم جنجوعہ صاحب، آپ سینٹرل ایشیا بھی رہے ہیں، سینٹرل ایشیا کے بھی ایکسپرٹ ہیں، پھر یورپین کنسرن برسل میں آپ رہے یا کینیڈا میں، وہ بھی آپ کو علم ہے. اس ڈسپلے آف پاور سے جو چین نے کل کی، جس کا جنرل صاحب نے بڑا پریسائزلی ایک چیز بتائی، کیا واقعی اب پھر دوبارہ کولڈ وار کی طرف وہی کانفرنٹریشن جس کا دبے لفظوں میں صدر ٹرمپ اظہار بھی کر رہے ہیں کہ یہ سازش کر دی گئی چین کی طرف سے، روس، شمالی کوریا اور چائنا مل کے؟ راجہ صاحب، کولڈ وار کا تو زمانہ گزر گیا. اب ایسا ہے کہ ان دس ڈے ان ایج آف گلوبلائزیشن ٹریڈ جو ہے وہ ایک بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے. اور آپ یہ دیکھیں گے کہ اس وقت چین دنیا کی 2nd لارجسٹ اکانومی ہے اور بہت تیزی سے اگلے چند ہی عرصے میں دنیا کی سب سے بڑی اکانومی بن جائے گا. تو چین کے ساتھ یورپ کو، امریکہ کو تجارت کرنی پڑے گی. اور جب آپ تجارت کرتے ہیں تو اس میں جنگ کا خطرہ کم ہوتا ہے. وہ پوسچرنگ ضرور ہوگی، دونوں سائڈوں سے ہوگی. آپ نے یہ جو پریڈ دیکھی، اس میں چین نے بالکل سب کو یہ باور کروا دیا کہ چین کو اب آپ ملیٹریلی سیریسلی لیں. پہلے انہوں نے اپنی اکانومی پہ زور دیا. پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کا ایک نان کنفرنٹیشنل ایٹیٹیوڈ ہوتا تھا. یہ کچھ عرصے پہلے کی بات ہے. ایک امریکی اسپائی پلین تھا ان کے ہائنان آئلینڈ کے اوپر جا رہا تھا، جس کا وہاں پہ انہوں نے اس کو انٹرسیپٹ کیا اور وہ چینی جہاز کے ساتھ اس کا ونگ ٹچ ہوا اور انفارچونیٹلی وہ چینی جہاز گر گیا، پائلٹ کی ہلاکت ہو گئی. لیکن چینیوں نے اپنا وہ جو امریکن جہاز تھا اسپائی پلین، اس کو انہوں نے اتروا لیا اور ڈبوں میں بند کر کے اڑ کے نہیں جانے دیا. ایک وہ وقت تھا وہ کنفرنٹیشن نہیں چاہتے تھے. اب ٹیکنالوجیکلی وہ بہت ایڈوانس ہو گئے ہیں. ملٹری ٹیکنالوجی، اسپیس ٹیکنالوجی، ہر قسم کی ٹیکنالوجی، AI میں وہ بہت آگے نکل چکے ہیں. تو اس وقت یہ جو پریڈ تھی یہ ایک ڈیمونسٹریشن تھی کہ یس ہم آ گئے ہیں، وی آر آن دی ورلڈ سین.
اور ہمیں ویدر ایک سیریس لیا جائے. کانسپیریسی، یہ سازش ہے امریکہ کے خلاف، مغرب کے خلاف؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ یہ سازش ہے کسی کے بھی خلاف. وہ یہ ہے کہ چین نے بتا دیا ہے کہ ہم بھی ملیٹریلی ایک بہت طاقتور ملک ہیں اور ہمیں آپ سیریسلی لیں. تو باقی یہ ہے کہ وہ تو چلتے رہیں گے کہ کسی نے کس کو ایکیوز کر دیا، کسی نے کس کو ایکیوز کر دیا. وہ جو ان کی آپس کی ہے وہ ٹسل چلتی رہے. یعنی چین کو اب سیریس لینا پڑے گا، یہ میسج دیا ہے ناظرین. چین نے